وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم يتوبون او کما قال۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور یہ وقت نہ خطاب کرنے کا ہے نہ خطاب سننے کا، لیکن باوجود آپ کے ذوق سماعت کو دیکھنے کے بعد میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ابھی تک بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کو سننے کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خوبصورت ایمان افروز مدلل دلوں کو جھنجھوڑنے والا خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمایا۔ پہلے اطمینان دلا دوں کہ میں بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ کو اللہ کے ارشاد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے منور و مجلہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جملہ ذہن میں محفوظ کر لو۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اور رب کے درمیان صلح ہو جائے۔ ایک سوال پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں گردش کر رہا ہے کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے رسول سچے، تو پھر آج پوری دنیا میں مسلمان پیروں تلے روندہ کیوں جا رہا ہے اور پریشانی کی وادیوں سے گزر کیوں رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے، تو میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ایک واقعے کی روشنی میں سمجھا دوں تاکہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکیں اور اپنے بارے میں محسوس کر سکیں۔ ایک دیہات کا معاملہ ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا شخص ایک شہر میں پہنچا، اور جب شہر میں پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ فٹ بال ہاتھ سے نہیں کھیلا جاتا، پیر سے کھیلا جاتا ہے، اور دونوں ٹیمیں فٹ بال کی گیند کو لات مار رہی تھیں۔
دیہاتی شخص اسے سمجھ نہیں پایا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، سارے پلیئرز مل کر، سارے لوگ مل کر گیند کو لات مار رہے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں جب بات نہیں آئی تو دور بیٹھے ہوئے ایک بابا سے اس نے پوچھ لیا، بابا اس گیند کا قصور کیا ہے کہ سب مل کر اس کو لات مار رہے ہیں؟ اس گیند کا قصور کیا ہے کہ سب مل کر اس کو لات مار رہے ہیں؟ بابا کا جملہ سن لو اور خود کو سمجھ لو۔ بابا نے کہا بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اسے لات مار رہے ہیں۔ اگر یہ اندر سے بھرا ہوا بال ہوتا، بھری ہوئی گیند ہوتی تو کوئی لات مارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ اندر سے خالی ہے، اس لیے اسے لات ماری جا رہی ہے۔ ہم بھی اندر سے خالی ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ اس پر میرا ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ماں سے اسلام پایا ہم نے، باپ سے اسلام پایا ہم نے، دادا سے اسلام پایا ہم نے، گھر میں اسلام ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے آباء و اجداد کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ لیکن جملہ سن لو، اگر پوری تقریر کر سکا تو ٹھیک ہے، اسی پر میں گفتگو ختم کر دوں تو بھی کافی ہوگی۔ سن لو، ہم نے اسلام پایا ہے، پیا نہیں۔ ہم نے اسلام پایا ہے، پیا نہیں ہے۔ اور جو اسلام پی لیتا ہے تو وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وہ اسلام پیے ہوئے تھے، خواجہ صاحب اسلام پیے ہوئے تھے۔ ہم اسلام پسند ہیں، اسلام پابند نہیں ہیں۔ اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، مصائب کے پہاڑ سے نجات دلانے کے لیے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے ضمیر کو جگا رہا ہے۔ پڑھو قرآن۔ کیا آج سال میں 2-3 مصیبتیں آتی ہیں نا، کبھی کہیں بارش زیادہ ہو گئی تو فصل تباہ ہو گئی، کہیں یہ ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا، کہیں کورونا۔ قرآن نے اس کو منشن کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں پہلے مجھے آپ بتائیے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیں میں جبراً اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ پر مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے اور سنت ہے کہ جب کوئی سننے کے موڈ میں نہ ہو تو حضور نہیں سناتے تھے۔ جس طریقے سے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہوا تو سرکار نے ایک ڈنر کی پارٹی رکھی، عشائیہ رکھا۔ جب اس میں سب لوگ شریک ہوئے تو آنے کے بعد سب ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کی گفتگو میں لگ گئے، سرکار نے پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر دوبارہ دعوت دی حضور نے، اس وقت سب سنجیدہ تھے، تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش فرمائی۔ آپ اگر سننا نہیں چاہتے، بہت سن چکے، جوان سے جوان تقریر سن چکے، اور میں اگر کچھ نہ بھی کہوں تو کافی ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے مجھے مدعو کیا گیا ہے تو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، سن رہے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ایک مطلب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم سائنس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سیلاب کیوں آیا؟ آج کل ڈپلیکیٹ سیلاب بھی آ جاتا ہے، مصنوعی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ دبئی کی سرزمین پر چلے جائیں، مصنوعی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی آپ نے ایسا سونامی کا لفظ تو کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے. اب سونامی، اور اب یہ سنا جاتا ہے کہ کوویڈ اور یہ ساری چیزیں. کبھی ابھی نیا سے نکلا ہے منکی، کیا ہے پتہ نہیں، وہ سب ساری چیزیں نکل رہی ہیں، یہ نئی نئی بیماریاں. یہ کیوں ہیں؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے. اولا یراؤ، کیا ان کو سجائی نہیں دیتا؟ انہم یفتنون، ان کو آزمایا جاتا ہے. فی کل عام مرتن او مرتین، سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ. یہ قرآن کہتا ہے. کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے؟ اب کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں آزمایا جاتا ہے؟ آزمایا اس لیے جاتا ہے کہ بندہ تو مجھ سے بہت دور ہو گیا ہے، پلٹ کر میرے پاس آ جا، ذرا میری طاقت تو دیکھ. میں اگر درخت کو حکم دے دوں تو 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے اس سے ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں. میں چاہوں تو سیلاب کی پوزیشن ایسی ہو جائے کہ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں. میرے بندے میری طاقت تو نہیں دیکھ رہا. یہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمایا جا رہا ہے، اور تم کو پھر بھی کچھ سجائی نہیں دیتا. مولا ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش ختم ہو جائے. تو مولا کیا کریں؟ تو مولا فرماتا ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اتنی سخت ترین تمہاری کیفیت ہم کر رہے ہیں، اتنے سخت امتحان سے تمہیں گزار رہے ہیں، پھر بھی تمہیں توبہ کا خیال نہیں. اب آئیے سنیے، کورونا کا پیریڈ تھا، سب کچھ دیکھا آپ نے. باپ کی میت کو بیٹا کاندھا نہ دے سکا، یہ بھی دیکھا آپ نے. سب کچھ دیکھنے کے بعد سچ بتائیے کتنے لوگوں نے نماز چھوڑنے سے توبہ کی؟ کیا آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کتنے لوگوں نے پکچر چھوڑا؟ کتنے لوگوں نے برائیوں سے رشتہ توڑا؟ کتنے لوگ سیدھے راستے پر آئے؟ کتنے لوگوں نے آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کیا؟ کچھ نہیں. اتنا سخت دل مسلمان ہو چکا ہے کہ یہ طوفان بھی اسے جگہ نہیں پاتی. تو اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جگایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو، مردے کو جگایا نہیں جاتا. مردہ اگر سویا ہے ٹھوکر مارو نہیں اٹھے گا، لیکن کوئی خوب کھراٹے کی نیند لے رہا ہے، اسے دھکا دو تو جاگ جائے گا. مسلمانوں تم مردہ ہو گئے اس لیے نہیں جاگ رہے تھے، نہیں بیدار ہو رہے، نہیں پلٹ رہے اللہ کی طرف. اور دوسرے مقام پر میرے کریم نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر کو جھکا دو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ آزمائش اس کی طرف قریب کرنے کے لیے، یہ تکالیف اس سے قریب کرنے کے لیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس حد تک خواب غفلت کا شکار ہے کہ گناہ سے باز آنے کو تیار نہیں، گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے اور گناہوں سے توبہ کا خیال نہیں کرتا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا میں گناہ سے توبہ کر لوں گا تو مولا عزت عطا کرے گا؟ کیا میں گناہ چھوڑ دوں گا تو کیا میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا میں گناہ سے باز آ جاؤں گا تو اللہ مجھے عزت و وقار عطا فرمائے گا؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گناہ سے باز آنے کا وقت تو
بعد کا رہا، آپ گناہ سے بچ کر صرف اس کی طرف چلنے کا ارادہ کر لینا، تب سے مولا عزت عطا کر دیتا ہے۔ چلنے کا ارادہ کریں تو عزت عطا کر دیتا ہے۔ مثال میں آپ کو سمجھاؤں، مولانا عمر نظامی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی مسجد کے اندر سمجھ لیجئے یہ کہیں امامت کرتے ہیں، ان کی مسجد کے پاس قریب میں رہنے والا ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور سگریٹ بھی پیتا ہے، پکچر بھی دیکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ امام صاحب سب جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، لیکن اس نے حج کا فارم بھر دیا، نمبر لگ گیا، امام صاحب کے پاس آتا ہے، امام صاحب میرا حج کا نمبر لگ گیا۔ امام صاحب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، امام صاحب جانتے ہیں کہ یہ 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں ہے، لیکن جیسے اس نے کہا دیکھیں امام صاحب میرا حج کا نمبر لگ گیا اور میری تاریخ بھی حج کی آ گئی، تو اب وہی امام صاحب اس بندے سے کہتے ہیں یار ہمیں دعا میں وہاں یاد رکھنا، ہمیں دعا میں وہاں یاد رکھنا، ابھی تو نہ مکہ پہنچا ہے، نہ عرفات پہنچا ہے، نہ مدینے پہنچا ہے، اور امام صاحب گنہگار سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو جواب ملے گا پہنچا تو نہیں ہے، نکلنے کا ارادہ تو کر لیا۔ تو مولا کی شان یہ ہے کہ جب اس کی طرف کوئی چلنے کا ارادہ کرتا ہے، میرا مولا اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ چلو اس کی طرف، بڑھو، توبہ کرو اس کی طرف۔ اور خدا کی قسم انسانوں میں سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو ماں کو، کتنا ہی بچہ اپنی ماں کو ستا لے، لیکن ماں کی گود میں سر رکھ لینا، ماں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ رب کو منانا آسان، اس سے بھی زیادہ رب کو منانا آسان ہے۔ آپ کے چند آنسوؤں کے قطرے جب آپ کی ماں نہیں دیکھ سکتی، بیٹا چپ ہو جا، جانے دے، آئندہ مت کرنا، تو وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ جب کوئی آنسوؤں کے قطرے گرا کر اپنے رب سے معذرت چاہتا ہے تو میرا مولا فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اسی لیے تم اس سے معافی مانگتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اور پھر اپنے حبیب سے بھی فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پلٹ آؤ اس کی طرف۔ یہ سال میں 2 مرتبہ تکلیفیں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر نہیں پلٹو گے تو قرآن نے کہہ دیا کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کے عذاب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اس کی طرف۔ اور جب کوئی پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے نا، کوئی گنہگار ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا، میں بیٹھ جائیں آپ بھائی صاحب، آپ نہ بولیں، میری آواز آپ سے زیادہ بڑی ہے، بیٹھ جائیں۔ بیسل سچ بتاؤں تو میں یوپی، بہار، بنگال وغیرہ کے پروگرام میں جلدی سے شریک نہیں ہوتا، اور شریک ہوتا ہوں تو خاص طور پر ایسے پروگراموں میں جہاں 11 ساڑھے 11 بجے مجھے وقت مل جائے اور ماحول بالکل سنجیدہ ہو۔ اس لیے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپریشن تھیٹر میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرجن جو ہے نا، وہ جب تک کہ مکمل توجہ سے آپریشن نہ کرے اس وقت، اور پھر آپریشن کرنے سے پہلے پیشنٹ کو سن کیا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کرے اور آپریشن صحیح ہو۔ تو یہ محفلیں بھی جو ہے نا وہ آپریشن کی ہیں، آپ کے دل، دماغ، کان، آنکھ، جو کچھ بھی اس میں خرابیاں ہیں اس کو نکالنا ہمارا مقصد ہے۔
ہم قرآن کی روشنی میں نکالنا چاہتے ہیں. اب کوئی یہاں سے اٹھے گا وہاں سے اٹھے گا، توجہ بٹے گی، بات نہیں ہو سکے گی. اس لیے میں بہت کم ان علاقوں میں تاریخ دیتا ہوں. آج کا مجمع اتنا بگڑا ہوا مجمع نہیں ہے جتنا عام طور پر یو پی وغیرہ میں ہوتا ہے. جتنے بھی ہیں یہ بچے دیکھیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مجھے نہیں جمتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات بری لگے تو. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، زندگی میں دامن پر گناہوں کے بہت دھبے لگ گئے. کوئی سوچتا ہوگا یا اللہ میں نے تو بہت گناہ کر لیے، یہ برائی میں نے کی، 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 اب تو مجھ پر عذاب آئے گا. نہیں، بچ سکتے ہو، بچ سکتے ہو. کیسے بچو گے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. مولانا عمر نظامی صاحب یا اور ہمارے کوئی عالم ہاتھ میں چھڑی لے کر کے کھڑے ہیں مارنے کے لیے. استاد ہیں طالب علم کو مارنے کے لیے. چھڑی اٹھائی انہوں نے، طالب علم دوڑ کر کے ان سے لپٹ گیا، مار سے بچ جائے گا. طالب علم لپٹ گیا، مار سے بچ جائے گا. اب کیسے ماریں گے؟ وہ تو لپٹا ہوا ہے. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت سے لپٹ جاؤ تو بچ جاؤ، بچ جاؤ گے اس کے عذاب سے. اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اور گنہگار بندہ، برائیوں میں ڈوبا ہوا بندہ، بد کرداریوں میں ڈوبا ہوا بندہ بھی اگر اس کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. جانتے ہیں یہ دنیا کا نظام ہے کہ نوکر اگر غلطی کرے اور پلٹنا چاہے تو نظر مت آنا ادھر ورنہ مار مار کے تیری حالت خراب کر دوں گا. یہ دنیا کا انسان کہتا ہے. میرے رب کی شان بہت عرف و اعلیٰ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سواری پر اپنا سامان سفر لے کر روانہ ہوا، جنگل و بیابان سے گزر رہا تھا، تھک گیا. ایک درخت نظر آیا، اس کے سائے میں اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں. تو اس نے اپنی سواری کو وہیں پر چھوڑا اور خود آرام کرنے لگ گیا، باندھ دیا، آرام کرنے لگ گیا. آنکھ جب کھلی سواری غائب اور جو سامان سفر اس پر لگا تھا وہ بھی غائب. اب آپ مجھے بتائیے کہ جنگل و بیابان میں انسان کا سامان سفر بھی چلا جائے، سواری بھی چلی جائے، تو اس زمانے میں دکانیں تو تھی نہیں، اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں، اور جنگل و بیابان میں کہاں ہوتے ہیں. ابھی ایک سفر میں محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کے ساتھ ایک سفر میں مسلسل ہم لوگ کئی دنوں سے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک جگہ سے سفر میں گزرے تو میں نے کہا یہاں کوئی اچھی ہوٹل نظر نہیں آتی چلیے بلیے. تو آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اچھی ہوٹلیں نظر نہیں آتی، آپ دیکھتے ہوں گے. تو اب وہ بندہ جو سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی، جنگل بیابان، کوئی دکان نہیں، کوئی چیز نہیں، اس کی سواری غائب، سامان سفر بھی غائب. اب اس کی حالت کتنی خراب ہو، وہ ڈھونڈنے نکلتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جاتا ہے. اتنا تھک جاتا ہے کہ تھک کر کے اس نے سوچا اب تو موت ہی قریب ہے، اس لیے کہ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی چیز ہے. پھر وہ سو جاتا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے ہی اپنی سواری کو دیکھتا ہے، سامان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے اس بندے کو اپنی سواری کو دیکھ کر اور سواری کے اوپر سامان کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی یا افسوس ہوا ہوگا؟ جواب دیں، بولیے. خوشی، تھوڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ بہت خوشی ہوئی ہوگی؟ یار آپ زور سے جواب دیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ مجھے یہ محسوس کہ آپ جگ رہے ہیں، مجھے تھوڑا اطمینان ہو. تھوڑی خوشی ہوگی یا بہت خوشی ہوگی؟ اس لیے کہ جنگل و بیابان میں کھویا ہوا سامان
کوئی بھی سواری مل گئی تو اس انسان کو بے پناہ خوشی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے نا تو اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ مولا کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دور بھاگ گیا تھا، پھر پلٹ کر میرے پاس آ گیا، پھر پلٹ کر میرے پاس آ گیا۔ میرا کریم اتنا راضی ہوتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کوئی ایک بالش پڑتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ توبہ کرو، چھوڑ دو گناہ کو۔ یاد رکھنا گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں، گناہ میں سکون نہیں۔ گناہ اس خارش کی بیماری کی طرح، خارش کا مطلب ہوتا ہے کھجلی، اس کھجلی کی بیماری کی طرح ہے کہ جب آپ اسے کھجالیں گے نا اس وقت آپ کو راحت رہے گی، لیکن آپ نے کھجالنا بند کر دیا تو جلن شروع ہو جائے گی۔ یہ گناہ کی پوزیشن ہے۔ گناہ کرو گے اس وقت اچھا لگے گا اور بعد میں پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑھاپے کے اندر بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے یہ میری جوانی کی گناہ کی سزا ہے۔ بڑھاپے کے اندر اگر ماں اپنی بچی کو راستے سے ہٹی ہوئی دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ بچوں گناہ سے قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپے ہوئے گناہ اور ظاہری گناہ سے گناہ کو چھوڑ دو، ساری چیزوں کو توبہ کرو، پلٹو اس کی طرف۔ کیا پلٹنے سے توبہ کرنے سے عزت ملتی ہے؟ تو سن لو، خالی عزت نہیں ملتی، بسا اوقات سچی توبہ کرنے سے ولایت مل جاتی ہے، ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی وقت کے عظیم محدث، لیکن توبہ سے پہلے ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ پہاڑ کے ایک علاقے کے اندر، پہاڑی علاقے میں بیٹھے ہوتے اور وہاں سے جب قافلہ گزرتا کسی تاجر کا تو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام تھا لٹنے کا کام۔ ایک قافلے والے نے پلان بنایا کہ ہم کو جانا ہے لیکن اسی راستے سے گزرنا ہے، لیکن فضیل بن عیاض کا ڈر ہے کہ کہیں وہ لٹ نہ لے، تو اس نے ایک تدبیر بنائی، تدبیر کی اس نے، اور وہ یہ کہ اپنے ساتھ ایک بہترین قاری قرآن کو لیا اور اس نے قاری قرآن سے کہا تو راستے بھر قرآن پڑھتے رہنا، انشاءاللہ قرآن کے سائے میں ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ قاری قرآن پڑھتا رہا۔ اب وہ جگہ آئی جہاں پر فضیل بن عیاض داغ لگا کر بیٹھے تھے کہ کوئی آئے اسے لوٹا جائے، دیکھ لیا دور سے قافلہ آتا ہے، سب اپنے ساتھیوں کو تیار کر دیا کہ اسے لوٹنا ہے۔ لیکن قافلہ جب قریب آیا تو قاری قرآن پڑھ رہا تھا اور اللہ کی اس آیت کی طرف اس کی توجہ گئی اور اس نے تلاوت کی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ تلاوت کی اس نے۔ کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے لرز جائے؟ بس یہ آیت سننا تھا کہ فضیل بن عیاض نے اسی وقت کہا ہاں ایمان والے کے لیے وقت آ گیا ہے، فوراً توبہ کی، جتنوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال واپس کر دیا اور چلے گئے مسجد نبوی شریف کی طرف۔ وہاں جا کر درس حدیث میں بیٹھنے لگے اور پھر جب ان کے سامنے کوئی کہتا اللہ تو کانپنے لگتے تھے، اتنا اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے میں کبھی جانور پلیدی نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پہلے تو درس حاصل کیا انہوں نے، پھر خود محدث بنے، پھر خود مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دینے لگے۔ اب وہ جس راستے سے آتے تھے اور جاتے تھے کبھی وہاں پر جانور پلیدی نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ اس راستے سے گزرے تو دیکھا جانور کی پلیدی
پڑی ہوئی ہے، فوراً کہتے ہیں لگتا ہے فضیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت فضیل بن عیاض اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو جانتے ہیں آپ اس وقت کے محدثین اور علماء نے کیا کہا؟ محدثین اور علماء نے یہ کہا آج فضیل اس دنیا سے نہیں گیا، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ مکمل اللہ کے خوف کے اندر گرفتار تھا، دامن پر 1000 گناہ کے دھبے لگ چکے ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آنسو جو نکلیں گے نا، یہ آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے اگر کسی مومن کی آنکھ سے آنسو نکلیں تو وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مایوس مت ہو جاؤ، حالات سے بددل مت ہو جاؤ۔ جو کچھ ہو رہا ہے سال میں 1 بار ہو رہا ہو یا 2 بار ہو رہا ہو، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹانا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ بس یہی ہے توبہ کر کے اس سے صلح کر لو۔ اور میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے تھے، شہر میں گھوم رہے تھے اور اعلان کرے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ کوئی ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اس اللہ والے کو دیکھا کہ قبرستان میں جا کر کے کہہ رہے ہیں قبر والو اللہ سے صلح کر لو، قبر والو اللہ سے صلح کر لو۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت کچھ دنوں پہلے تو بستی میں آواز لگا رہے تھے کہ اللہ سے صلح کر لو، اور اب آپ قبرستان میں کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو، قبر والوں سے معاملہ کیا ہے؟ غور سے سننا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب تک لوگ زندہ تھے تو میں نے لوگوں سے کہا اللہ سے صلح کر لو، لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اس وقت اللہ راضی تھا کہ یہ مجھ سے صلح کرنا چاہے تو میں صلح کروں، جو بندہ زندہ ہے توبہ کر لے، مجھ سے صلح کرنا چاہے میں صلح کر لوں۔ تو اس وقت میں لوگوں سے کہتا تھا لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اس وقت لوگوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ اب یہ مر گئے نا تو اب قبر والوں سے کہتے ہیں اللہ سے صلح کر لو، تو اب قبر والے چاہتے ہیں صلح کر لیں، لیکن اب مولا راضی، اب مولا تیار ہے، کر لو صلح، پلٹ آؤ اس کی طرف، توبہ کر لو اپنے گناہوں سے آج کے بعد۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، گناہوں کے بوجھ اور اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ 2 گناہ کے عذاب صرف آپ کو بتا دوں، اگر کوئی شخص کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے قصداً دیکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت جہنم کی آگ کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ کچرا چلا جائے آنکھ کے اندر تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کچرا چلا جائے آنکھ میں تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آنکھ آ جائے تو درد برداشت نہیں ہوتا، ہے طاقت برداشت کرنے کی جہنم کی آگ کی سلاخوں کے عذاب؟ نہیں تو بچو۔ جانتے ہیں آپ جب بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرنا تھا تو اس زمانے کے اندر عیسائیوں نے مسلمانوں کے قافلے کے بیت المقدس کے حاصل کرنے کے سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے خوبصورت لڑکیوں کو کنارے پر کھڑے رہنے کا حکم دیا کہ یہ مسلم نوجوان جب یہاں پر داخل ہوں تم اپنی حسن کی جو ہے جلوہ گری کرنا، اپنا حسن ان کے اوپر بکھیرنا، ان کے سامنے ناز و نخرے کرنا تاکہ یہ بیت المقدس کو بھول جائیں۔ تو کمانڈر نے کہا تھا نوجوانوں، اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
میرے محبوب آپ فرما دیں مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اس لیے خبردار اے نوجوانوں، تم جب شہر میں داخل ہو ادھر ادھر نہ دیکھنا، نگاہیں نیچی کر کے شہر کے اندر داخل ہو جانا. سارے نوجوان نگاہیں نیچی کیے شہر میں داخل ہو گئے. لڑکیاں ادھر ادھر دائیں بائیں دونوں جانب کھڑی تھیں، لیکن سوچ رہی تھی کہ یہ نگاہ اٹھا کر نوجوان دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کون ہے. جب سب نکل گئے آخری نوجوان باقی رہا تو ایک لڑکی نے زوردار آواز میں اپنی سہیلی سے کہا پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں. نوجوان رک گیا اور کہا جس کی آنکھوں میں گنبد خضرا کا حسن ہو وہ لڑکیوں پر اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. آج کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہیں آج؟ اگر کسی نے قصدن کسی لڑکی کو دیکھا غیر محرم کو، اور ایسے ہی کسی لڑکی نے کسی غیر محرم کو دیکھا، کسی عورت نے کسی غیر محرم کو دیکھا قصدن، اس کے لیے اب سنیے آگے. بہت گانا سننے کا شوق ہے، بہت شوق ہے. آج کل کے لڑکے لڑکیاں اب تو پتہ ایئر فون بھی ختم ہو گئے، اب تو ایئرپورٹ آ گئے، بس لگا کر چل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے سے بات کر رہے ہیں کہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کبھی جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ہارن بجاؤ تو بھی ان کے کان میں لگا رہتا ہے، ان کو سنائی نہیں دیتا. مست ہے وہ اپنی زندگی کے اندر. لیکن آپ اگر 90% سے زیادہ مسلمان بچے بچیوں کو سنتے دیکھیں گے تو گانا سنتے دیکھیں گے، غزلیں سنتے دیکھیں گے. جانتے ہیں آپ جو اپنے کانوں سے وہ چیزیں سنتا ہے جس کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے. ہے طاقت. لیکن اگر کوئی شخص قرآن سنے تو اللہ سے رحم کی بھیک نہ بھی مانگے. یہ نہیں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، نہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ چپ ہے اور صرف قرآن سن رہا ہے تو میرا رب فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور غور سے سنو. اگر تم نے یہ دو کام کیے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم پر رحمتوں کی بارش نازل کی جائے گی. لیکن اب تو مسلمان کو قرآن سننے سے اس کا دل گھبراتا ہے، کب مولانا ختم کریں. وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قبرستان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آخری بات عرض کروں. قرآن نے توبہ کی فضیلت میں بڑی پیاری بات ایک فرمائی. انڈیویژل توبہ کے بارے میں نہیں، وہ تو ہے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے مولا نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب مل کر کے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیاب فرمائے. توبہ گال پہ تماچا مارنے کا نام نہیں ہے، زبان سے ہلانے کا نام نہیں ہے. یہ کچھ الفاظ ہم نے زبان سے کہہ دیے. توبہ کے معنی ہوتا ہے شرمندگی کے. آج تک جتنے گناہ کیے اس سے شرمندہ ہو جا. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا میں شرمندہ ہوں، میرے مولا میں آئندہ نہیں کروں گا، مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے. وہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے. جہاں یہ احساس ہوا کہ مولا کو پیار آ جائے گا وہ گناہوں کو معاف فرما دے. آج ضرورت ہے توبہ کرنے کی، آج ضرورت ہے اس کی طرف پلٹنے کی. اگر یہ ساری طوفان بدتمیزی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے
اسے دیکھنے کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ نہیں اور گناہوں سے توبہ کا جذبہ نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکے گی. اور اگر پلٹ آئے تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے خود سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا. اور جب وہ مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ اس کا وعدہ ہے. یہ مختصر سے کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے نوجوان بچے، میرے نوجوان بھائی، میری بچیاں، میری بہنیں جو بھی یہاں پر موجود ہیں، آج سچے دل سے توبہ کر لو. یاد رکھنا گناہ کے اندر اللہ نے کبھی عزت نہیں رکھی، گناہ میں اللہ نے ذلت ہی رکھی ہے، ذلت ہی رکھی ہے. لیکن اگر توبہ کر لو تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر میں ابتدا میں جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس تلاوت کو ذہن میں رکھو. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا سجائی نہیں دیتا؟ اعلیٰ حضرت نے سجائی کا لفظ دیکھنے کا لفظ کیا سجائی نہیں دیتا؟ کہ ان کو سال میں 1 یا 2 مرتبہ امتحان اور آزمائش میں گرفتار کیا جاتا ہے، سجائی نہیں دیتا؟ کیا اندھے ہو گئے؟ کیا ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں؟ ان امتحان کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تو کب توبہ کریں گے؟ بدلو اپنے آپ کو، پلٹو اللہ کی طرف. اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آدمی، اب کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی آخری دنوں کے اندر بینائی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. جس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے نا، اس کی شان قیامت میں کیا ہوگی آپ کو معلوم؟ جو مومن ہے، متقی و پرہیزگار ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اللہ قیامت میں ان نابیناؤں سے اللہ فرمائے گا حجاب ہٹا کر میرا دیدار کر، دیدار کر. تو پوچھا جائے گا مولا ان کو یہ سعادت کیوں عطا کی جا رہی ہے؟ تو جواب ملے گا اس نے آنکھوں سے گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے آج اس کو میرے دیدار سے میں مالا مال کر رہا ہوں. اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کوئی کہیں جا کر جینا چاہتا ہے، کوئی کہیں جا کر جینا چاہتا ہے، لیکن جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ارمان، ان کی خواہش اور ان کی تمنا کو جب دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. یوں نہ پھراؤ، کیا ہے، یوں نہ اختر کو پھراؤ، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا، در در اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو. در در پھرنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پوری دنیا گھومے ہو، پوری دنیا گھومے، لیکن اس گھومنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کہتے ہیں یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا، در در اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے قدموں میں بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو. اور اس محبت کے اندر ہر محبت میں توجہ چاہوں گا، بات بڑی پیاری، سید صاحب توجہ چاہوں گا، ہر محبت میں آدمی کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. ہر محبت میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور کبھی اس ذلت کے ڈر سے محبت آدمی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لڑکے لڑکی کی آپس میں محبت ہو گئی، خاندان کے اندر فرق، ایک سید یا پٹھان دوسرا شاہ، نہیں بھائی یہ رشتہ نہیں چلے گا، سماج کے اندر عزت، تو اب پھر وہ محبت ختم ہو گئی.
یہ ذلت برداشت کی یا جس طریقے، اور یہ دیکھتے چلے آئیے، مال کے لیے آدمی گالیاں برداشت کر لیتا ہے، سیٹھ کی گالیاں برداشت کیا، مال کی محبت، اور کبھی ایسا واقع نوکری چھوڑ کے نکل گیا۔ لیکن قربان جائیے حضور تاج الشریعہ کی عظمت پر، فرماتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے۔ اگر میرے سرکار آپ کی محبت کے اندر مجھے کوئی گالیاں دیتا ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے۔ میرے عزت، میرے وقار سلام، میری عزت تو آپ ہیں اور میرا وقار بھی آپ ہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا تعلق بالرسول اسٹرانگ ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، تاریخ میں ایسی بہت ساری خواتین ملتی ہیں جو پہلے کچھ اچھے راستے پر نہیں تھیں، لیکن پھر اس کے بعد جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ولیہ بنا دیا اور ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ اس لیے اگر زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں تو آپ بالکل ان گناہوں کو لے کر کے اپنے آپ کو مزید گناہوں میں نہ ڈھکیلیں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ ان گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ انشاءاللہ مولا کرم فرمائے گا۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ محب گرامی جناب شاہد بھائی کی بیٹی نے MBBS کمپلیٹ کیا اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ ظاہر سی بات ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا خواتین کو علم طب حاصل کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا، ہاں اگر وہ علم طب حاصل نہیں کرے گی تو عورتیں کس سے علاج کرانے کے لیے جائیں گی؟ مردوں سے علاج کرانے کے لیے جائیں گی۔ تو یہ علم بھی حاصل کرنا اچھا ہے۔ میں اس بچی سے اور تمام بچیوں سے گزارش کروں گا، بس ایک چیز کا خیال رہے، باپ نے بڑی قربانی سے پالا، پڑھایا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، ماں کے ارمان ڈگری لے کر تم نے پورے کیے۔ اب اللہ کرے کہ آئندہ اس طریقے کی تمہاری زندگی ہو جس کو دیکھنے کے بعد ہر ماں باپ یہ تمنا کرے اللہ بیٹی دے تو ایسی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتون جنت کے تقوی کا صدقہ عطا فرمائے، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی بہت ساری بچیاں ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ میرا اپنا بتاؤں، ایک دو باتیں کر دوں اگر اجازت ہو۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں۔ میں پہلی بار امریکہ گیا تھا 96 میں، شکاگو میں اترا، وہاں میرا پروگرام تھا۔ وہاں سے میں جو ہے وہ نیو جرسی میں پروگرام تھا، تو پھر وہاں سے میں نیو جرسی آیا۔ تو جن کے گھر پر میرا قیام تھا حاجی یوسف صاحب، یوسف ماسٹر ان کو کہتے ہیں۔ صبح مجھے نیو یارک کے لیے وہاں واپس شکاگو کے لیے نکلنا تھا، تو صبح 6 بجے کی میری فلائٹ تھی اور ان کی بچیوں کی یونیورسٹی کا جو ٹائم تھا وہ 7 بجے کا تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بچیوں کو ساتھ لے لوں، آپ کو ڈراپ کر کے بچیوں کو یونیورسٹی میں ڈراپ کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن صبح ان کے گھر میں نے دیکھا کہ فجر کے وقت گھر میں بتیاں جل رہی ہیں اور جیسے پورا گھر بیدار ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے پورا گھر بیدار۔ میں نے کہا یوسف صاحب یہ میری وجہ سے سب کو تکلیف ہوئی شاید؟ بولے نہیں حضرت، الحمدللہ ہمارے کسی بچیوں کی ایک وقت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اور حضرت آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ میری بچیاں جن کو لے کر میں یونیورسٹی چل رہا ہوں نا، ان کے بیگ میں بھی مصلی ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی جا کر نماز پڑھتی ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا، جاننے کا جذبہ پیدا ہوا، تو میں نے ان سے کہا یار یوسف بھائی یہ تو بتائیے کہ امریکہ جہاں سے جہنم کا راستہ بالکل شارٹ کٹ ہے، یہاں پر آپ نے اپنی بچیوں کو نماز کا کیسے پابند بنایا؟ اب غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا میں پہلے یہاں پر ملازمت کے لیے آیا ہندوستان سے، اور یہاں میں ملازمت کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بچوں کی جدائی کا غم تو مجھے ستا ہی رہا تھا۔ 6 مہینے ہوئے، 1 سال ہوا، 2 سال، تو پھر میری بیوی بچوں نے مجھے میسج کیا کہ اب آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، آپ ہمیں جلدی سے امریکہ بلا لیں۔ اور میں یہاں کا ماحول دیکھتا تھا تو ڈرتا تھا کہ کہیں میری بچیوں کے قدم پھسل نہ جائیں۔ لیکن میری ایک عادت تھی، میں روزانہ ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا کرتا تھا۔
اور اندر سے یہ تھا کہ میری بچیوں کے قدم یہاں آنے کے بعد نہ پھٹکے، اس کے لیے میں کیا کروں، کوئی راستہ مجھے مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیت پر میں پہنچا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بس میں نے پکڑ لیا، میں نے سوچا اب بچوں کو پہلے 5 ٹائم کا نمازی بناؤ۔ تو میں نے میری بچیوں کو میسج کر دیا، خط لکھ دیا کہ بیٹیوں اگر تمہیں یہاں آنا ہے تو 6 مہینے تک ایک وقت کی نماز تم کو قضا نہیں کرنی، تو میں تمہارے لیے اپلائی کروں گا۔ اب بچیوں کو امریکہ جانے کا شوق، بیوی کو جانے کا شوق، سب نے 6 مہینے تک پابندی سے نماز ادا کی اور اپنے باپ کو میسج دیا کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بھی ہم نے قضا نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے بچیوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اپلائی کیا، پھر وہ بچیاں وہاں پر پہنچی اور آج تک اب تو ان کے بچے بھی جوان ہو گئے۔ ابھی میں گیا تھا دسمبر میں، تو بچے بھی ان کے جوان ہو گئے، بچیاں بھی، یعنی ان بچیوں کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آج بھی ان کے گھر کا ماحول بالکل اتنا اچھا ہے کہ نماز کسی بچے کی بھی ایک وقت کی چھوٹتی نہیں۔ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، نماز کیوں چھوڑ رہے ہو؟ معاف کرنا، اگر نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے نا تو ذرا سوچ لینا کہ کیا پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان گناہ کرتے نہیں شرماتا، نیکی کرتے شرماتا۔ مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پر موجود ہیں، پانی پینا ہے تو آپ سوچیں گے میں بیٹھ کر پیوں گا تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے، جانور کی طرح کھڑے کھڑے۔ تو آپ کو سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے تو اللہ کہاں سے عزت دے گا آپ کو؟ کہاں سے عزت دے گا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اور یاد رکھو جب تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں پلٹو گے یا ہم سب نہیں پلٹیں گے، اچھے دن نہیں آ سکتے۔ اچھے دن تبھی آئیں گے جب اللہ کی طرف پلٹیں گے اور نیکی کریں گے، اس لیے کہ اچھے دن کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سن لیجئے گا میری بات، اچھی زندگی، اچھے دن کوئی نہیں دے سکتا۔ جب کوئی خود کو اچھے دن نہیں دے سکتا تو دوسرے کو کیا دے گا؟ تو اب اچھے دن کون دے گا؟ اچھی زندگی کون دے گا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے اس حال میں کہ مومن ہو اور مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اچھے بنو، نیک بنو، اللہ اچھے دن عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی بھی دنیا میں یہ گل گپاڑا ہو رہا ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف پلٹو۔ یہ سب کچھ ہمیں خدا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے سلسلے میں ذہن میں رکھو، اب آزمائشوں کو دیکھنے کے بعد اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے عذاب سے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ہمارے شاہد بھائی نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا، چونکہ وادی نور میں ذکر و دعا کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں پر لائٹ آف کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ مجھے تو تعجب بھی ہوتا ہے، اب تو لوگوں کو اللہ سے مانگنے میں بھی شرم آ رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جیسے مانگ کر اللہ سے کوئی احسان کر رہے ہوں۔ بسم اللہ، یہ مانگ، یہ حال، یہ حال۔ اور کچھ لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں۔
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھا بغیر دعا کیے مسجد سے نکلنے لگا تو اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا، اب مانگے گا یہاں تک کہ بغیر مانگے وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے۔ انسان سے مانگو تو انسان کو برا لگتا ہے، مانگ کر دیکھ لو، کسی سے دوستی خراب کرنا ہو تو پیسہ مانگو، رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ جہاں مانگے کہ رشتے میں خرابی پیدا ہو، کسی انسان سے تعلق خراب کرنا ہو مانگ کر دیکھ لو، کہ نہیں میرے کریم تیری شان کریمی پر قربان، انسان سے مانگو تو انسان کو خراب لگتا ہے اور رب سے نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے بندہ مجھ سے مانگ، بندے کا مانگنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لئے اس سے مانگو۔ تو ان کی خواہش بھی، اور دعا مانگنے سے کون بھاگ سکتا ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے پوری توجہ اور انہمام کے ساتھ جب دعا کی جائے تو مرد و خواتین اس کا خیال رکھیں۔ تو ابھی مختصر بہت لمبی دعا نہیں ہوگی، اور ایک اعلان، آپ مجھے بتائیے رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یار جواب پھر ویسا نہیں آ رہا ہے، آپ رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا چاہتے ہیں؟ قربانی دیں گے آپ؟ بولیے دیں گے؟ آپ میں سے اگر کسی نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے یہاں بھی مسجد شاید ہے، یا اپنے گھر جا کر پہلے عشاء کی نماز پڑھنا، رب سے صلح ہو جائے گا، اور فجر کی نماز بھی قضا مت کرنا ورنہ صلح نہیں ہوگی، صلح کرو اس سے صلح کرو۔ ارے اس کو دیکھو تو صحیح، آج ہمارے لوگ نماز پڑھتے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کتنے بجے یہی نماز پڑھتے، اور سعودیوں کا تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تو جیب سے موبائل بجا تو دیکھتے پھر جیب میں ڈال دیتے، عجیب، یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اب سنو، جب کوئی نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے بندے مجھ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے، یہ ساری خرابیوں کو دور کرو۔ گناہ میں لذت نہیں ہے، لذت ہے عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نیکی کرو گے بہت سکون ملے گا، بہت اطمینان ملے گا۔ اس لیے دعا دل سے اس کے حضور مانگنا ہے تاکہ وہ کریم کرم فرما کر ہمارے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لیکن ایک نیت میں کر کے آیا تھا آج کہ ایک سنت آپ کو سکھاؤں گا، سیکھیں گے آپ سنت؟ برابر جب سنت سیکھیں گے نا، آپ کو گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی سنت بتا دوں۔ تنگی کا معاملہ چل رہا ہے نا، زندہ بہت بندہ ہے حضرت، اور جب کروڑوں کا چلتا ہو تو کوئی بولنے بھی نہیں آتا کہ بہت زبردست چل رہا ہے۔ خیر، گھر میں جب داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، غور سے سنیے گا، گھر میں جب داخل ہوا کرو، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، آپ تالا کھول کر کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں جب داخل ہو تو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ اور گھر سے جب باہر نکلو
تو الٹا پیر باہر نکالو اور پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس سنت پر عمل کریں گے. لوگ جاتے ہیں بیوی کو سلام کرنے میں شرماتے ہیں. میں اس کو سلام کروں کہ یہ مجھے سلام کرے؟ بڑا عجیب مسئلہ. سیٹھ نوکر کو سلام کرنے کے لیے شرماتا ہے. میں سلام کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی. ارے تو اتنا بڑا کب سے ہو گیا؟ انسانوں میں سب سے بڑے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی کوشش کی کہ حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن ہمیشہ حضور نے پہلے ہم کو سلام کیا ہے. عادت بناؤ. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ معذرت چاہ لیتا ہوں. میں اتنی لمبی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن انسان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا تو سمجھ جاتا ہوں کوئی طاقت ہے جو علی کے ارادے کو بھی توڑ دیتی ہے، اور اسی طاقت کا نام اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.